کامران ٹیسوری صاحب نے بھی بیان دے دیا اس دفعہ تو ہمیں جو سیٹیں ملی ہیں وہ دھاندلی سے ملی ہیں اور ہماری تو ووٹرشپ ڈراپ ہو گئی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں لانے کی ایم کیو ایم کی کوشش ہے اور بہت اچھی کوشش ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی ملک کے لیے نہیں سوچ رہے، لوگ اپنا اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، آپ کا مقصد یہ؟ مولانا صاحب کو یہ ناراضگی تھی، آپ نے سارا کچھ مینج کیا تو میرے ساتھ جو وعدہ تھا بلوچستان کا اس پہ آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ غلطیاں بہت بڑی بڑی گوہر صاحب سے بھی ہوئی ہیں، ان کے لیے کوئی نارمل الیکشن نہیں تھے۔ اس دفعہ یاسمین راشد نے نواز شریف کو ادھر سے ہرایا تھا۔ سیلیبریشن کی ویژولز کیپچر کرنی تھی، ہر جگہ سے سلیمان اکرم راجہ جیتا۔ اب ہمیں کچھ چاہیے تھے پی ایم ایل این کے ویژولز کے، ان کی وکٹری کی وہ لیں۔ پرانی انارکلی میں ان کا بہت بڑا آفس تھا، رات کے 10 بجے ادھر بالکل ایسا سما تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ باغی ٹی وی پہ۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، ڈان اخبار سے ان کا تعلق ہے، احسن رضا صاحب۔ السلام علیکم احسن صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ جب میں کہتی ہوں آپ تشریف لاتے ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ احسن صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو لیک سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم ڈیلیگیشن اور پی ایم ایل این ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور ایک رکن نے یہ بات کی کہ پی 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 والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو 100% جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے اور جو باقی ہیں ان کا 50 سے 60% جعلی ہے۔ ابھی اس کا حل ہلا ختم نہیں ہوا تھا کہ یہ خبر آ گئی کہ جی کامران ٹیسوری صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ جی اس دفعہ تو ہمیں جو سیٹیں ملی ہیں وہ دھاندلی سے ملی ہیں اور ہماری تو ووٹرشپ ڈراپ ہو گئی تھی کیونکہ پچھلے الیکشن میں ہم نے پی ایم ایل این کا ساتھ دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تھینک یو میم، اٹس ایوری تھنگ ڈیلیبریٹ، پلانڈ، اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں لانے کی ایم کیو ایم کی کوشش ہے اور بہت اچھی کوشش ہے۔ ہوا یہ کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اور اس کو آن بھی کر رہے ہیں کہ بھئی الیکشن ریگڈ ہے، ہماری ایک سیٹ بھی نہیں ہے اور ہمیں جو سیٹس ملی ہیں ان کے دوسرے جو پارٹنرز کا خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ جیلی ہے، تو یہ ایک دوسرے کا کچا چھٹا کھول رہے ہیں۔ ان فیکٹ ان سب کی جو فنگرز ہیں وہ انہی کی طرف پوائنٹ ہو رہی ہیں جنہوں نے اس میں ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان لوگوں کا یہ فائدہ ہے کہ وہ پریشر میں آئیں گے اور یہ زیادہ سے زیادہ اپنے بینیفٹس ایگزرٹ کریں گے۔ یہ ان کو ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پریشر میں کہ بھئی ناؤ یور رول از اوور، وٹ ایور از ڈن ہیز بین ڈن، اب ہمیں کچھ کرنے دیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی ملک کے لیے نہیں سوچ رہے، اپنی ذات کے مفاد اور اپنے اپنے لوگ اپنا اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، آپ کا مقصد یہ؟ ایگزیکٹلی، دیکھیں وہ جن کو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، انہوں نے ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، تو کہے تو یہ رہے کہ بھی ہماری اب جو ووٹ بیس ہے وہ اٹس گون، تو لیکن آپ لوگوں نے اب ہمیں اگر دھکے سے آگے کر دیا ہے تو اب ہمیں کچھ فری ہینڈ دیں اور ہمیں کچھ کرنے دیں۔ ساتھ ساتھ وہ جو میجر پلیئر ہیں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کو بھی انہوں نے میسج دیا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہاتھ ہولا رکھو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم مزید بولیں گے۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ مولانا صاحب کو یہ ناراضگی تھی کہ بھئی آپ نے سارا کچھ مینج کیا، اس مینجمنٹ کے تحت آپ نے پنجاب دے دیا پی ایم ایل این کو، کراچی دے دیا ایم کیو ایم کو، اور سندھ میں ایک کمفرٹیبل میجارٹی پیپلز پارٹی کی ہو گئی۔ تو میرے ساتھ جو وعدہ تھا بلوچستان کا اس پہ آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ وہ بھی آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بندر بانٹ کر دی۔ اس لیے جب وہ پہلی دفعہ بولے تھے اس الیکشن کے ریگنگ پہ تو انہوں نے کوئی، حالانکہ خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ بہت برا حشر ہوا، لیکن انہوں نے خیبر پختونخوا کے الیکشن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا جی بلوچستان میں وہ سیٹ ہے جس پہ تیسرے چوتھے نمبر پہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا، جو گھر میں سو رہا تھا، جو الیکشن میں سٹیک ہولڈر بھی نہیں تھا، وہ وڈرا ایک قسم کے اس پہ تھا، اس کو جگا کے کہا گیا کہ جی آپ وہ جیت گئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بات ریگنگ کی جو کی وہ بلوچستان کی،
کہ بلوچستان میں آپ نے جو ہمارے ساتھ کچھ پرامس کیے ہوئے تھے وہ نہیں پورے کیے ان بٹوین لائن. تو مولانا فضل الرحمان سے شروع ہوا, پھر جماعت اسلامی کے لوگ بولے ہیں, اب ایم کیو ایم بولی ہے, اب پی ایم ایل این کے اندر سے لوگ بول رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ زیادہ بڑھے گا. بدقسمتی کے انتہا ہے کہ اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. اس کے اوپر یہ واحد ایشو ہے جو میں نے اپنے 18 سالہ کیریئر میں دیکھا ہے کہ ڈان نیوز پیپر نے ایک ایشو پہ بیک ٹو بیک 6 ایڈیٹوریلز لکھے ہیں کہ آپ اس ایشو کو دبا نہیں سکتے, آپ کو الیکشن کا آڈٹ کرانا پڑے گا. یو کانٹ جسٹ موو آن, نو, یہ وائسز ول گیٹ لاؤڈر ود دا پیسج آف ٹائم. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. کسی نے الیکشن کو ابھی ایکنالج نہیں کیا ادر دین آئی تھنک چائنا. سارے کہہ رہے ہیں کہ جی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں. تو الیکشن کے آڈٹ کا جو معاملہ ہے اس کو نہیں دبایا جا سکتا. بہتر بھی یہی ہے ٹرانسپیرنٹی کے لیے, اور ورنہ یہ لوگوں کا تو اس پروسیس سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا. اگر آپ نے ایک الیکشن کرائے وہ بھی سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے ہوئے, بڑی پیمپرڈ ایکٹیویٹی ہے ہمارے ہاں. الیکشن روز روز تو نہیں ہوتے, جب ہوتے ہیں تو پوری نیشن کی انوالومنٹ ہوتی ہے. یہ واحد ایکٹیویٹی ہے آفٹر کرکٹ کہ جس میں لوگ بڑے غور سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے الیکشن جو مقررہ ٹائم اس کا تھا سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, اس میں نہیں کرایا. دھکے سے وہ سپریم کورٹ نے گن پوائنٹ پہ ان کو اکٹھا کیا اور فیبرری کی ڈیٹ لی. ایک اہتمام ہوا, پولنگ ہوئی, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے انشور کیا کہ پولنگ پرامن رہے, اور شام کو آپ فارم 45 اور 47 کا ایشو لے کے بیٹھ گئے. تو یہ ملک کے ساتھ بدقسمتی ہے. ایم کیو ایم مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید بولے گی. احسن صاحب, میرا ایک سوال ہے آپ سے. اس وقت ای سی پی کے پاس 35 پٹیشنیں ہیں جو پی ٹی آئی نے جمع کروائی ہوئی ہیں. 92 نشستیں ہیں, 28 پٹیشنز اور ہونی چاہیے. سلمان اکرم راجہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب ہم بھیج رہے ہیں وہ پٹیشنز. مطلب جن 28 نشستوں پہ ان کو اعتراض ہے وہ پٹیشنز ابھی ای سی پی میں گئی ہی نہیں ہیں, جو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب الیکشن وہ ٹرائیبیونل میں جائیں گی. تو جب پٹیشنز دی ہی نہیں گئیں تو یہ مطالبہ کرنا کہ ہم جلسے جلوس نکالیں گے ریگنگ کے معاملات کو لے کر, کیونکہ سڑک پہ تو قانونی مسائل حل نہیں ہوتے. قانونی مسائل قانون کے فورم پہ ہوتے ہیں. پہلا فورم ای سی پی ہے. اگر آپ کو ان کا کوئی بھی فیصلہ پسند نہیں آتا تو آپ ہائر کورٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو انہوں نے کرائے ہی نہیں ہے, زیادہ تر تو ابھی تک پٹیشنز ہی فائل نہیں ہیں؟ میرے خیال میں وہ ٹرینڈ دیکھ رہے تھے کہ اس میں جو سب سے پہلے جو پٹیشنر لے کے گئے راجہ صاحب, آئی تھنک ویری نیکسٹ ڈے 28 کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کی اور ای سی پی میں کی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کی. تو لیکن الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ جاتا ہے جو ہائی کورٹس کے ٹرائبونلز بنتے ہیں ان کے پاس, اینڈ اگین اٹ ٹیکس ایئرز. تو میرے خیال میں پارٹی جو ہے وہ پروسیس میں ہے. کافی سارا ایک بڑا پین فور اور لینتھی پروسیس ہوتا ہے. آپ کو ڈاکومنٹس اکٹھی کرنی ہوتی ہیں, فارم 45 ایویڈنس اور اس کے ساتھ. تو ٹائم از ناٹ اوور. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی 200 کے قریب پٹیشنز کو لے کے جائیں گے. تو ہوپ فلی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دیر ول بی اے فلڈ آف پٹیشنز. یہ بتائیے احسن صاحب کہ صدر علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس جو 29 تاریخ کو آج ہو رہا ہے, تو کیوں نہیں یہ گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کہہ دیا بلوایا, جبکہ وہ ایک قانونی شق ہے, اور کیوں اسپیکر کو انسٹیڈ آف ہم وہ بلوانا پڑا؟ مطلب
ایک گریسفل جیسچر ہوتا اگر وہ اپنی ذمہ داری پورا کرتے تھے. میرے خیال میں پریزیڈنٹ الوی صاحب بار بار ای سی پی کو کنوے کر رہے تھے کہ آپ ریزرو سیٹ کا معاملہ حل کریں اور اس کے بعد ہم الیکشن کو وہ کرتے ہیں. اب ای سی پی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے. ادھر پریزیڈنٹ کے پاس اپرچونیٹی تھی اور میرے خیال میں لاسٹ اپرچونیٹی تھی کہ جس میں وہ کوئی اپنی پاور شو کر سکتے تھے. تو یہ ایک ایگو کی جنگ بھی تھی اور تھوڑی ٹیکنیکلٹیز کی بھی تھی. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ای سی پی نے ریزرو سیٹ کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا. جب بھی ان کے پاس کوئی اس طرح کی پٹیشن جاتی ہے تو وہ اٹ ٹیکس ویکس اف ناٹ ڈیز، جو کہ کام ایک گھنٹوں میں 1-2 ہیئرنگ میں ہونے والا ہوتا ہے. تو وہ ابھی تک انہوں نے اس کو سیٹل نہیں کیا ریزرو سیٹ کے اس میں. احسن صاحب، قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی ریزروڈ سیٹوں کی کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی. ای سی پی کے پاس نہیں ہے. اب قانون یہ ہے کہ جس طرح آپ جب الیکشن لڑتے ہیں تو آپ اپنے کوائف اور جو بھی ڈیٹا جمع کراتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ ریزرو سیٹس کے لیے کینڈیڈیٹس پیش کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بھی اسی طرح وہ ساری فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں. اب جب اگر فرض کیجئے کہ پی ٹی آئی نے لیٹ اس ازیوم اپنا ایک اندازہ لگا کے 30 ریزروڈ سیٹیں کرائی ہوتی لیکن سیٹیں وہ زیادہ جیت جاتے، تو یہ اجازت قانون دیتا ہے کہ 30 کے بجائے 35 یا 37 اگر آپ کی اب بن گئیں تو وہ آپ بڑھا دیں. لیکن ای سی پی کا قانون اس بات پر خاموش ہے کہ اگر لسٹ جمع ہی نہیں کرائی گئی، زیرو، تو وہ کس بات پہ ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ کریں. اس کے ساتھ میرے سامنے ایک جواب سنی اتحاد کونسل کا آیا ہے جس میں یہ میرے ایڈیٹر کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اسکرین پہ دکھائیں. اور اس میں فروری 2024 میں لکھا تھا ای سی پی نے سنی اتحاد کونسل کو کہ جو خواتین کی نشستیں ان کی لسٹ آپ جمع کرائیں. ان کا جواب یہ آیا، لکھت میں ہے یہ، کہ ہمارے بینر کے نیچے ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں لڑا، جو ان کے بانی کو سیٹ ملی وہ بھی ایز این انڈیپینڈنٹ ملی، لہٰذا ہماری طرف سے کوئی سیٹیں کی لسٹ جمع نہیں کرائی گئی. دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی کوئی لسٹ جمع کرائی ہی نہیں. تو لسٹوں کی غیر موجودگی میں اگر ای سی پی کوئی فیصلہ، اسی لیے ان کے اس مطالبے پہ انہوں نے ہیئرنگ تو بلوا لی ہے ای سی پی نے، مگر بطور وکیل میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ ان کے لیے ایک نیا قانون تشکیل دینا ان کے پرویو سے باہر ہوگا. اگر انہوں نے لسٹیں جمع کرائی ہوتی اور سیٹیں زیادہ آ گئی ہوتی تو بڑھانے کا پروویژن ہے. لسٹیں نہ ہونے کی صورت میں لا از سائلنٹ. ایونچولی یہ معاملہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں طے ہوگا، پروبیبلی سپریم کورٹ، کیونکہ اس میں آپ کو نئے سرے سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جو بھی لیجسلیشن کا کرنا ہے فیصلہ وہ کرنا ہوگا. تو یہ غلطیاں بہت بڑی بڑی گوہر صاحب سے بھی ہوئی ہیں کہ جو کام ہونے چاہیے تھے جب وہ ان کے رہنما کی طور پہ کام کر رہے تھے عمران صاحب کے، تو انہوں نے ان کاموں کو اس طرح دیکھا نہیں، نہ تجربہ کاری کہیے یا اس بات کو جو بھی کہیے. نہیں، یہ ان کے لیے کوئی نارمل الیکشن نہیں تھے. ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے جب لسٹ کی سبمیشن کا آخری دن تھا، اس کی رات کو 10 بجے یہ فیصلہ آتا ہے کہ جی پی ٹی آئی از ناٹ اے پارٹی ان دس الیکشن ود اٹ سمبل. تو وہ سارے اس میں مگر سر جو یہ لوازمات ہیں ریزرو سیٹس کے وہ تو اس سے پہلے بہت جمع ہو سکتے تھے. نہیں، انہوں نے کرائے تھے، بٹ جب وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں مانا اور وہ بھی بالکل 11th آور تک ڈریگ کر کے لے گئے کہ ان کو اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ انہوں نے کچھ ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی
تو اس کے سربراہ کو اٹھا کے پریس کانفرنس اس سے کروا لی گئی، کیونکہ آج کل پریس کانفرنسز کا موسم چل رہا ہے۔ ٹیکنیکلٹیز اسائڈ، دیکھیں پیپل ہیو اسپوکن، مینڈیٹ، دے ہیو گاٹ دا مینڈیٹ آف پیپل اکراس دا کنٹری۔ یہ نہیں کہ یہ عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ کوئی ایک پروونس سے جیت کے آئے ہیں، پورے پاکستان سے جیتے ہیں اور بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب کبھی کبھی ٹیکنیکلٹیز کے بجائے ہمیں پولیٹیکل ریئلٹیز کا سامنا کرنا میں تھوڑا سا ادھر چاہیے۔ آپ سے غیر اتفاقی رکھوں گی، کیونکہ کلیمز کرنا تو بہت اچھی بات ہے، مگر قانون اس کا ثبوت تو مانگے گا، اینڈ یو ہیو ٹو پروو۔ کیونکہ ایک اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری اسٹرینتھ زیادہ تھی، اب کچھ جگہوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این، خصوصاً لاہور میں 122 حلقے میں بیٹھی ہوں احسن صاحب، یہاں سے سعد رفیق صاحب کسی جگہ ووٹ مانگنے نہیں آئے، بہت اوور کانفیڈنٹ تھے وہ، تو ایسی ضرور اپسیٹس ہوئی ہیں جو پی ایم ایل این کے لیے بھی ہوئی ہیں، مگر آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ سعد رفیق نے بڑی خندہ پیشانی سے اپنی ہار کو مانا کھوسا صاحب کے مقابلے میں اور ان کو مبارک دی۔ کوئی اس میں مطلب آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ جیسٹر کہ جہاں ہم کہیں کہ جی ہم جیت گئے وہاں تو ہم جیتے ہیں، جہاں ہار گئے تو جی دھاندلی ہو گئی تھوڑا سا۔ اب ضرور کچھ سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دھاندلی اور ہمیں ہر دفعہ ہی ہوتی ہے۔ 2018 میں تو میرے حساب میں یہ لوگ لائے گئے تھے پی ٹی آئی والے، اس وقت تو ان لوگوں نے دھاندلی کا شور نہیں مچایا۔ سوال میرا یہ ہے سر کہ ہم لوگ لڑائی کے بجائے، جو آپ نے کہا ہے ابھی خود آپ کے الفاظ تھے واٹس ڈن از ڈن، ایک حد تک تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کچھ بہت زیادہ سیٹس کو، جیسے میرے ذاتی رائے کے مطابق، اور میرے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں اپنی رائے کا، یہ رائے ہے، اب اگر میں اس کو ثابت نہیں کر سکتی تو رائے ہے، وہ اس کا کچھ ہو تو نہیں سکتا، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بالکل جیتے۔ میری ایک بڑی اسٹرانگ رائے یہ بھی ہے کہ اس دفعہ یاسمین راشد نے نواز شریف کو ادھر سے ہرایا تھا۔ اب یہ میری رائے ہے، میرے پاس ثبوت بالکل نہیں ہے، جس طرف ہوا چل رہی تھی، اور دوسری بات جس طرح یاسمین راشد صاحبہ اپنی بیماریوں کے باوجود جیل میں ہیں، تو وہ ایک سمپتھی ووٹ ایک دم سے ویسے بھی بنتا ہے ایک خاتون کا، وہ بھی پی ٹی آئی کی خاتون ہو تو زیادہ بنے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جب تک میں اپنی بات کو ثابت نہ کر پاؤں تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی پی 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 کے ساتھ ہاتھ ملا کر مین سٹریم میں آتی، ایک سٹرانگ پوزیشن پر ہوتی، ایک مضبوط زمین پہ کھڑی ہوتی، زرداری صاحب مجبور ہوتے کیونکہ وہ بالکل نہ چاہتے کہ جب ان کے پہلی دفعہ ان کا بیٹا ایک ذرا نمایاں پوزیشن میں کہیں آ رہا ہے تو وہ حکومت گرے یا اس کے اوپر کوئی کلنک لگے۔ ان کی جو بھی ڈیمانڈز تھیں اس کو بھی وہ کوشش کرتے ضرور کہ ان کی جو ایک جائز سیٹیں ایک نمبر ہیں ان کو ملیں، اور جو بھی ڈفرینسز ہیں آرمی کے ساتھ بھی اس کو بھی ان کی یقیناً خواہش ہوتی، اور اس کا معاملوں میں تو زرداری صاحب کمال کے آدمی ہے، ان کی عقل کو تو انسان کوئی جو ان کو پسند کرے یا نہ کرے اس سے تو اعتراف ہے۔ تو انہوں نے کیوں نہیں ایک پی ٹی آئی نے ایک کیونکہ دیکھیں یقینی طور پہ ان کی جو لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دیا، انہوں نے اس لیے تو نہیں نہ دیا کہ وہ کونے میں بیٹھ جائیں جا کر لڑنے کے لیے، تو ان کو کیا پازیٹیولی نہیں آنا چاہیے تھا سامنے؟ اچھا میڈم، آپ کے نا سوال کے دو حصے ہیں، میں پہلے اس کو ایڈریس کر لوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سلیمان اکرم راجہ جیت گئے، لیکن یہ بھی آپ میرا کا اندازہ پرسیپشن ہے، آپ کے پاس پروف نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو کمپلیننٹ ہے وہ پروف لیے پھر رہا ہے کہ میرے پاس فارم 45 ہے، اور یہ ان کے پاس بھی ہیں تو لے آئیں، ادھر دوسری سائڈ سے خاموشی۔ اب میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر دوں کہ الیکشن ڈے پہ میں ایک فارن جرنلسٹ کے ساتھ ادھر شہر کو کور کر رہا تھا، تو ہم شہر کے 3-4 کانسٹیچوئنسیز میں گئے، بلاول بھٹو کی کانسٹیچوئنسی میں گئے، نواز شریف کی گئے، اور یہ سلیمان اکرم راجہ، میجر فوکس ادھر رکھا۔ شام کو
ہم نے جب سیلیبریشن کی ویژولز کیپچر کرنی تھی، ہمیں 6 یونین کونسل 122 سلیمان اکرم راجہ، ہر جگہ سے سلیمان اکرم راجہ جیتا. اب ہمیں کچھ چاہیے تھے پی ایم ایل این کے ویژولز کے، ان کی وکٹری کی وہ لیں. 122 میں کچھ نہیں ملا. ہم نواز شریف کی کانسٹیچوئنسی میں چلے گئے. پرانی انارکلی میں ان کا بہت بڑا آفس تھا. رات کے 10 بجے ادھر بالکل ایسا سما تھا جیسے کوئی مر گیا ہو. ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہیلے کالج ہمارا تھا اولڈ کیمپس میں، وہ ہار گئے ہیں. سامنے جونیئر سکول ہے وہ ہار گئے ہیں. ایک ڈسپنسری میں پولنگ تھا وہ ہار گئے ہیں. ہم موہنی روڈ پہ گئے جہاں پہ بلال یاسین کا کیمپ آفس ہے. 11 بجے خاموشی. بھئی کیا کوئی ایک رزلٹ تو ہے نا جس پہ وہ بھنگڑا ڈالے اور ہم فوٹو لے لیں. ناٹ اے سنگل ویژولز وی کوڈ کیپچر. ہم علیم خان کے اس پہ گئے، ادھر بھی کچھ نہیں ملا. وی وینٹ ٹو ماڈل ٹاؤن، ان کے جو پی ایم ایل این کا سیکٹریٹ ہے، ادھر بھی سارے جا چکے تھے. حتیٰ کہ وہ سامنے جونیئر ماڈل سکول تھا جہاں پہ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اس پولنگ سے بھی یہ لوگ ہار گئے. یہ تو اس دن کی سچویشن ہے. اب دوسرا آ جائیں کہ الیکشن ہو گئے، فارم 47 اور یہ جھگڑا چل رہا ہے. پی ٹی آئی ایک بہرحال سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آگے آئی، اور اب یہ بنتا ہے کہ جی ان کو چاہیے تھا، میری بھی دلی خواہش ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتے. مجھے تھوڑا سا گلہ اپنی پیپلز پارٹی سے ہے، کیونکہ میں ان سے میچورٹی کی توقع رکھ سکتا ہوں، ان سے نہیں رکھ سکتا دوسری سائڈ سے. کہ جس طرح انہوں نے یہ آفر کی پی ایم ایل این کو کہ آپ حکومت بنائیں اور ہمیں کچھ نہ دیں، ہم وزارتیں نہیں لیتے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اگر وہ یہی ڈیموکریٹک جیسچر ہوتا، اگر یہ وہ شو کرتے کہ پی ٹی آئی زیادہ سیٹس جیت کے آئی ہے، وہ آئیں آپ بنائیں جی اور ہم آپ کو وداؤٹ اینی کنڈیشن نہیں سر، وہ کہا گیا تھا. انہوں نے اس وقت عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ نہ میں ان چوروں کے ساتھ بیٹھوں گا نہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں وہ جیل میں پتہ نہیں کیا وہ ہو رہا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ کیا ہو رہا تھا، اگر جو بھی ہو رہا تھا، اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. بلاول بھٹو صاحب نے پوری کمپین میں ہر چیز اس پہ فوکس رکھا. 9 مئی کی مذمت کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ جی وہ بلہ اڑ گیا، وہ جماعت اڑ گئی. اب ہمارا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا بلاول نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں کبھی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. بیٹھ گئے نہ بیٹھتے، ڈیڈ لاک پیدا کرتے. پی ٹی آئی آتی جو میدان انسان میں. الیکشن سے پہلے گفتگو کرتا ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو بعد کی سیاست ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ جو پہلے کی وہ سیاست رکھتے ہیں وہ اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے. اچھا سر، ایک آخری سوال، کیونکہ پروگرام، لیکن مجھے بہرحال بلاول صاحب سے گلہ ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے کہ بھئی پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اس کے پاس پورے پاکستان کا مینڈیٹ ہے، یہ آئیں حکومت بنائیں اور ہم ان کو ووٹ کریں گے. اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اچھا سر، ایک آخری سوال آپ سے. آج ہوئی ہے پہلی نیشنل اسمبلی کی، اس میں پی ٹی آئی کے سارے، میں کیا بات کروں، سارے ممبر عمران خان کا ماسک لگا کے آ گئے، اور اس ایک ممبر نے ایک ماسک اتار کے تو نواز شریف کو بھی مارا. ابھی یہ بچگانہ حرکتیں نہیں ہیں یہ تھوڑی؟ دیکھیں ماسک پہننا یہ تو ایک نہیں، مطلب پولیٹیکل میچورٹی کا نہیں ہے نشانی. مجھے یہ ہے کہ جی آپ جس کو ہٹانا چاہتے ہیں وہی آل آر عمران. ہم جیالے دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم بھٹو ہیں، آپ ایک بھٹو کو مارو گے تو ہر جگہ سے بھٹو. اب اس وقت ماسک نہیں تھے، وہ ماسک پہن کے آگے، وہ ماسک مارنے والا جیسچر جو ہے وہ تو بہرحال قابل مذمت ہے کہ وہ جیسے سر وہ صوبیہ جو خاتون ایم پی اے پی ایم ایل این کی، کل میں سارا دن ہر جگہ ان کی ویڈیو چل رہی تھی کہ جب وہ آئی ہیں تو ان پہ جوتوں کی برساتیں ہو رہی تھیں، جو پی ٹی آئی کی ساری کابینہ کے مرد مار رہے تھے انہیں. دیکھیں اس طرح ابھی یہ کیا پھر ہے؟ کوئی نہیں، اس طرح کا جوتا ارباب رحیم کو بھی پڑ گیا تھا ادھر سندھ اسمبلی میں 2008 میں جب وہ آیا تھا. تو ورکر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی، اور
एहसन साहब पीटीआई की कोई बात करो ना, आप भाग कर उसको डिफेंड करते नहीं, हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, अच्छा, मैं चलिए। वर्कर्स के वो कह रहा हूँ कि जज्बात होते हैं और उनके इतनी ट्रेनिंग नहीं है। तशद्दुद किसी फार्म में हो, हत्ता कि वो जो मरियम नवाज ने उसका हाथ झटका उज़्मा कारदार का, जहाँ पे भी फिजिकल टच हो, हम तो भी वो गलत उसको होता है, वो I गलत understand। होता है, तो वो सही बात है। तो ये उनको खातून अपना एक पॉलिटिकल जेस्चर था कि जी मैं घड़ी दिखा रही हूँ, वो घड़ी चोर है जी, तो ये एक पॉलिटिकल वो है, तो उसका जवाब एक इसी तरह के पॉलिटिकल जेस्चर से मगर दिया जूते जाना। मारना इतने नहीं हर नहीं, ये रंग के जूते पड़स काबिल रहे थे मुज़म्मत वहाँ। है, काबिल That मुज़म्मत was a है, little too much। लेकिन जितना उनके साथ हुआ है जुल्म, तो In a very bad taste। यस। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आज तो गुफ्तगू बड़े मज़े की थी क्योंकि गर्मा गर्म सवालात बहुत थे, हालात और वाक़यात इस तरफ चल रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, आपको प्रोग्राम पसंद आया हो, यकीनन पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर करें वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालना बिल्कुल ना भूलें। चैनल बागी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।